17 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، انشاءاللہ تعالی لوگ گھر آ کر پیسے دے جائیں گے۔ دوستو، آج ماہ رمضان کے 17ویں روزے کی جمعرات ہے۔ کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کی جمعرات کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، جمعرات کا دن بڑی ہی فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور یہی جمعرات کا دن جب رمضان المبارک کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج 17واں روزہ رمضان المبارک کا دن ہے۔ اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے آج میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو آپ نے صرف ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں ایک ایسی زندگی جس میں اس کی تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو، غربت کا خاتمہ ہو، فاقوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو رمضان المبارک کی جمعرات کو یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق 3 بار پڑھ لو۔ 3 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات رب کریم پوری کر دے گا۔ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے اس کا قرض اتر جائے گا۔ دوستو، اس مہنگائی کے دور میں ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اگر آپ اس دور میں اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے اور رب سے مانگیں گے، اور جب رب کامیابی دے گا تو میرا رب چھپڑ پھاڑ کر دے گا۔ یہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے غیبی فرشتے آپ کے لیے مدد لے کر حاضر ہوں گے۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بھی کیا مہینہ ہے۔ ہر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، ہر کوئی رب کریم کو راضی کر رہا ہے، اپنے گناہ معاف کر رہا ہے، ہر کوئی اپنا ذکر و اذکار میں لگا ہے، ہر کوئی رب سے جھولیاں پھیلائے مانگ رہا ہے۔ صبح سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ نے رونقیں لگا دی ہیں، سحری کے وقت بھی رونقیں لگی ہیں، افطاری کے ٹائم بھی دسترخوان سج رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں رب کریم سے اپنی حاجت پوری کروا لو۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو میرے مائیں، بہنیں، بھائی کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک گئے لیکن بیٹیوں کے کہیں اچھے رشتے نہیں ہوتے، جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئیں لیکن شوہر ان کی نہیں سنتا، ان کے گھر میں برکت نہیں ہے، ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ تو ان سب مشکلات کے لیے آج میں جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ تعالی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم محنت کر کر کے، ٹھوکریں کھا کھا کے تھک گئے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، تو میرے تمام دوستوں، ماؤں، بہنوں سے آج گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی آج جمعرات والے دن کو ایک یہ تسبیح کا راز جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ تسبیح، یہ عمل آج بھکاری بھی کرے گا تو رب کریم اسے بھی بادشاہی عطا فرما دے گا۔ آج کوئی تنگ دست بھی یہ عمل کرے گا تو میرا رب اس کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ اللہ والو، آج تمام مشکلات کا حل اس وظیفے میں ہے جو آج کے دن میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے کسی بھی صورت آج اس وظیفے کو مس نہیں کرنا۔ اللہ والو، وظیفہ زیادہ سے زیادہ بھی 5 منٹ کا ہے، 5 منٹ کا وظیفہ ہے، اور پورا سال آپ کے گھر پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ آپ کے گھر سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کی مشکلات رب کریم غیبی خزانوں سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج وہ میری مائیں، بہنیں جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں، وہ والدین جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، آج وہ میری بہنیں
جن کو اولاد نہیں ہو رہی، شادی کروا کر عرصہ گزر گئے، ڈاکٹروں سے پیسے لگا لگا کر تھک گئے ہیں، اتنے لاکھوں کی دوائیاں لے لیں لیکن کوئی علاج نہیں ہوا، کوئی بچہ نہیں ہوا، تو آج جمعرات کے دن میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے کہ جس کسی نے بھی پچھلے سال کی جمعرات کو یہ وظیفہ کیا تھا، آج وہ کروڑوں کیا اربوں پتی ہے، اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، بیٹیوں کی اچھی جگہوں پر شادیاں ہو گئی ہیں، اولاد فرما بردار اور نیک ہو گئی ہے، اور اللہ نے ماؤں کی کوکھ میں نرینہ اولاد دے دی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس لیے آج آپ نے، میری پیاری بہنوں، آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ یہاں سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ اچھے طریقے سے سننا ہے، اور میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو وظیفے کا طریقہ اچھے سے سمجھا سکوں، تاکہ وظیفہ کرتے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آپ یہ وظیفہ رمضان میں جمعرات کے دن کسی بھی ٹائم آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور نماز ادا کرنے کے فوراً بعد آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل، یہ کام، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح نکالنی ہے، یعنی اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن پڑھنا 100 مرتبہ ہے۔ تعداد آپ نے اپنی طرف سے کم یا زیادہ نہیں کرنی، اگر کریں گے تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عمل کا حصہ ہے۔ پیارے دوستو، یا حیو یا قیوم کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو، سورۃ اخلاص کو آپ نے 17 مرتبہ، آج 17 رمضان جمعرات کا دن ہے، اور آپ نے سورۃ اخلاص کو 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 17 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ ان اطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی لاڈلی اور پیاری صورت ہے، یہ آپ کے گناہ معاف کروا دے گی، یہ رب کریم سے آج آپ کی سفارش کرے گی اور آپ کے لیے برکت کے خزانے کھلوا دے گی۔ آپ کے گناہ معاف کروانے کے بعد آپ کے گھر میں برکتوں کے، رحمتوں کے ڈھیر لگا دے گی، اور انشاءاللہ رب کریم کی رحمتیں چھم چھم آپ کے گھر میں برسیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ الکوثر کو بھی 17 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے درود پاک وہی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، وظیفے کو بار بار سنیے گا، اور جب کرنے بیٹھیں تو آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی۔ جتنی مرتبہ میں نے بتایا ہے وظیفہ آپ نے اتنی ہی مرتبہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پڑھ کر کرنا ہے۔ اللہ والو، وظیفے کے فوراً بعد آپ نے رب کریم سے دعا مانگنی ہے۔ دعا لازمی مانگا کریں، دعا آپ جس طرح سے بھی مانگیں اپنی حاجت کی نیت کر کے مانگنی ہے، اور رب کریم کو اللہ کے رسول کا اور اللہ کے انبیاء کرام کا واسطہ دے کر دعا مانگا کریں۔ رب کریم کو ہمیشہ یاد کریں، اور 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک پڑھا کریں۔ جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفے اثر نہیں کرتے، ان کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وظیفے کا جو اثر ہے وہ ہو جائے تو نماز لازمی پڑھا کریں۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ میری دکھیاڑی مائیں بہنیں، آج یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔